پوچھو قرآن میں ہے، پیغمبر کا شہر پوچھو قرآن میں ہے، نبوت پوچھو قرآن میں ہے، رسالت پوچھو قرآن میں ہے، بزرگی پوچھو قرآن میں ہے، اخلاق پوچھو قرآن میں ہے، پاک پیغمبر تشریف لاتے ہیں ترجمان اہل سنت والجماعت، وکیل صحابہ، مقرر شعلہ بیان، واضح خوش الہام، حضرت علامہ مولانا محمد اجمل فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ صدق اللہ العظیم۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، کہ یکا یک تاک کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے چومے قدم وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر ہے رحمت للعالمین آیا۔ قابل احترام، قابل صد اعزاز و تکریم اسٹیج پر تشریف فرما علمی، عملی، روحانی شخصیات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام مدرسہ نعمان بن ثابت جامع مسجد اقصیٰ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، سالانہ پروگرام ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جلدی جلدی پورا ہو رہا ہے، تو آپ جلدی جلدی سبحان اللہ کہہ دینی تاکہ اسٹیج سیکٹری کی طرح مجھے زیادہ دیر نہ لگانی پڑے، میں سبحان اللہ ہی کہنا سمجھاتا رہوں، آپ نے کہتے رہنا، کہتے رہیں گے کیا کہیں گے بھلا، اور بلند آواز۔ وقت انتہائی مختصر ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے محترم دوستو، میں نے اللہ کی لاریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن کریم کے آخری سپارے کی سورہ علم نشرہ کی 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مالک لم یزل نے ان 4 آیات میں رحمت عالم، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید البراء، شمس الضحیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں انہی 3 کی طرف صرف اشارہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے حبیب پیغمبر، ہم نے آپ کا سینہ علم اور حلم کے لیے کھول نہیں دیا، جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں التجا کی تھی، ربی اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ دعا کلیم نے کی، قبول رب جلیل نے کی، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سینہ کھول دیا۔ جب حبیب کی باری آئی، حضور کے ہاتھ بھی نہیں اٹھے، بن مانگے فرمایا اے حبیب، ہم نے آپ کا سینہ علم اور حلم کے لیے
کھول نہیں دیا۔ دوسری خصوصیت فرمایا الذی انقض ظہرک، اے حبیب پیغمبر ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو جھکا رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حضور میں التجا کی تھی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے کام کو آسان کر دے، دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا، اور جب ابن احسانات کو گنوایا تو فرمایا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم نے آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے ہاتھ کو مضبوط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی۔ جب حبیب کبریا کی باری آئی، رحمت عالم کے ہاتھ بھی نہیں اٹھے، اللہ نے بن مانگے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو جھکا رہا تھا۔ آباب علم دانش تیسری خصوصیت فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سیدنا زکریا سیدنا ادریس علیہ السلام کے متعلق قرآن یہ بتاتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ لیکن جب حبیب کبریا کی باری آئی، جب سید الانبیاء کی باری آئی، جب شمس الضحیٰ کی باری آئی، جب مکین گنبد خضرا کی باری آئی، تو خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آباب علم دانش ہر آیت کے اندر اللہ رب العزت نے علماء تشریف فرما ہے، لفظ لاکا یا انکا کو ذکر فرما کر کے بتا دیا ہے۔ انبیاء اور بھی بہت ہے، نبوت کے تاجدار اور بھی بہت ہے، لیکن جو عزت آپ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے، جو عظمت آپ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے، جو فضیلت آپ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے، جو بزرگی آپ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ اللہ نے باقی انبیاء کو نبوت دی ہے، آمنہ کے لال کو نبوت بھی دی ہے، تو ختم نبوت بھی دی ہے۔ اللہ نے باقی انبیاء کو صرف امت دی ہے، آمنہ کے لال کو خیر امت عطا کی ہے۔ باقی انبیاء کا کلمہ ان کی امتوں نے پڑھا ہے، آمنہ کے لال کا کلمہ نبیوں نے پڑھا ہے۔ باقی انبیاء کو اللہ نے اپنی کتابیں عطا کی ہے، آمنہ کے لال کو اللہ نے اپنا کلام عطا کیا ہے۔ باقی انبیاء کو بھی اللہ نے معراج کروایا، آمنہ کے لال کو بھی اللہ نے معراج کروایا، لیکن باقی انبیاء کا معراج امتحان کی صورت میں تھا، مصطفیٰ کا معراج انعام کی صورت میں تھا۔ باقی انبیاء کا معراج فرش زمین پر تھا، پر محمد مصطفیٰ کا معراج عرش طری پر تھا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے، بلند آواز سے کیا کر دیا ہے، کیسا بلند کیا؟ توجہ کیجئے، اسی پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ اسٹیج کی زینت بنے ہیں خطیب اسلام مقرر خوش الحال حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، اللہ کے نام کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان قرآن، شان قرآن، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ آباب علم دانش میں اپنے گفتگو کو انتہائی اختصار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن توجہ کیجئے گا میرے جملے کی طرف۔ اس آیت مبارکہ سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اسٹیج چھوڑنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میرے دوستو یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو
یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے پیغمبر کا ذکر وقتی اور عارضی بلند نہیں بلکہ بلند ہے، بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ ایک تو بلندی سمجھ میں آئی، دوسرے نمبر پر ابدیت اور ہمیشگی سمجھ میں آئی۔ تو میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میرے دوستوں توجہ کرنا، اے الہ العالمین، اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، آپ نے کیا انتظام کیا کہ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا کا ذکر بلند ہو جائے؟ تو مالک کائنات نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، میں نے قرآن کے پاروں میں اپنے پیغمبر کے ذکر کو بھر دیا ہے، اس لیے کہ رہتی دنیا تک رہے گا قرآن، مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں رہے گا قرآن۔ مسلمان دوستو توجہ کرنا، اللہ نے یہ قرآن کو عظمت عطا کی ہے، ریسرچ کر کے دیکھ لو، سروے کر کے دیکھ لو، دنیا کے اندر تحقیق کر کے دیکھ لو، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مسلح پر پڑھی جا رہی ہو، سنی جا رہی ہو، صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس کو مسلح پر پڑھا بھی جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، تواتر کے ساتھ۔ اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے سینوں سے کی ہے۔ مسلمان دوستو تو اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ مالک کائنات نے تیرے اور میرے سینے کو قرآن کا خزینہ بنایا، تیرے اور میرے سینے کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ یا ایک بات کہہ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں توجہ کرنا، قرآن لاریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن بلندی والی کتاب ہے، تو رہتی دنیا تک رہے گا قرآن، مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں رہے گا قرآن۔ کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذکر کو قرآن کے پاروں میں بھر دیا ہے۔ دوستوں توجہ کرنا، پیغمبر کا نام پوچھو قرآن میں ہے، پیغمبر کا شان پوچھو قرآن میں ہے، پیغمبر کی عظمت پوچھو قرآن میں ہے، پیغمبر کی بلندی پوچھو قرآن میں ہے، نبی کا ذکر پوچھو قرآن میں ہے، پیغمبر کا شعر پوچھو قرآن میں ہے، نبوت پوچھو قرآن میں ہے، رسالت پوچھو قرآن میں ہے، بزرگی پوچھو قرآن میں ہے، اخلاق پوچھو قرآن میں ہے، پاک پیغمبر کا سیرہ پوچھو قرآن میں ہے، نبوت کی آنکھیں پوچھو قرآن میں ہے، پیغمبر کا چہرہ پوچھو قرآن میں ہے۔ پھر مجھے کہنے دو کہ پیغمبر کی ازواج پوچھو قرآن میں ہے، پیغمبر کے 1,44,000 جانثار پوچھو تو قرآن میں ہے۔ پھر میرا مدعا ثابت ہوا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذکر کو بلند اس طرح کیا کہ قرآن کے پاروں میں بھر دیا۔ جب تک کائنات کا نظام باقی ہے، خدا کا قرآن باقی ہے، مصطفیٰ کا شان باقی ہے، مصطفیٰ کا شان، مصطفیٰ کا شان باقی ہے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ آپ کا یہ مجھ پر ادھار رہا، پھر زندگی رہی، انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھالے رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھروں کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔